دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا اور جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شخصیت اور ان کی قدر و منزلت سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے چند صفحات کی طرف پلٹنا ہوگا اور اسے اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس دور اور اس زمانے میں اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر کس طریقے کا کارنامہ انجام دیا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم آپ کی پیدائش کے وقت کے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے امام اہل سنت کی پیدائش 10 شوال مکرم 1274 ہجری مطابق 14 جون 1856 کو شنیچر کے دن ظہر کی نماز کے بعد 1856 کا وقت ہندوستان کی تاریخ میں وہ تاریخی دور ہے جس میں انگریز اپنی شاہانہ چالوں سے ہندوستان میں اپنے قبضہ اور اقتدار کی بساط کو پھیلا رہے تھے اور اپنی سیاسی حص مضبوط کر رہے تھے۔ اس کے 1 سال کے بعد ہی لال قلعہ پر انہوں نے اپنے اقتدار کا پرچم لہرا دیا اور پورے ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ایسی اقتصاد کے ساتھ اس پس منظر کو اپنی نگاہ میں رکھے جب انگریزوں نے السلام سنو زاہد جی کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان میں تھوڑا دیر یہاں پہ رکو تو ریکارڈنگ میں لگا ہوا ہے جی تھوڑا دیر یہیں پہ بیٹھے موضوع بنا کے آ رہے ہیں ریکارڈنگ میں لگا ہوا ہے۔ لال قلعہ پر ان کے اقتدار کا پرچم لہرانے لگا اور پورا متحدہ ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو گیا۔ تب ان لوگوں نے اپنے اقتدار کو مضبوطی عطا کرنے اور اس کو استقلال اور استمرار عطا کرنے کس طریقے سے یہاں اپنی حکومت کو قائم رکھا جائے اور ہندوستانیوں کو لمبے عرصے تک غلاموں کی زنجیروں میں جکڑے رکھا جائے۔ یہ بات ہر عقل و دانہ پر واقف آشکارا ہے کہ ملک پر قبضہ کر لینا یہ بہت بڑا کمال نہیں، بلکہ اس قبضے کو باقی رکھنا اور تابع اس ملک اور اس علاقے کو اپنے زیر نہیں رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا اب یہ سوچا کہ ہم اس ملک پر کیسے زیادہ دنوں تک حکومت کر سکتے ہیں اور ہندوستانی معیشتوں کو اپنا غلام بنائے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر جب انہوں نے غور و فکر کیا تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ اس قوم سے ہم نے اقتدار چھینا ہے، یعنی مغلوں سے اور مسلمانوں سے یہ کوئی معمولی قوم نہیں بلکہ اس کی تاریخ بہت ہی روشن و تابناک اور بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اپنی
وقتی تصاوری کی وجہ سے، آپسی شبغلط کی وجہ سے اگرچہ اختلاف ان کے ہاتھوں سے چلا گیا، لیکن ان کے ماضی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بڑی مضبوط اور مستحکم قوم نظر آتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک میں یہ رہیں اور پھر یہ کروٹ لینا شروع کریں تو پھر ہمیں بوریا بستر باندھ کر سات سمندر پار بھاگنا پڑے۔ اس لیے انہوں نے اس وقت ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو کے فلسفہ کو وجود بخشا اور ہندوستانی مسلمانوں کو مختلف خانوں، مختلف فرقوں، مختلف طبقوں اور حصوں میں بانٹنے کی ناپاک سازش رکھی، اور پھر اس کے بعد اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ایسے مولوی نما افراد خریدے جو بظاہر جبہ و دستار میں گھومتے پھرتے نظر آتے، جو داڑھی والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا کرتے، تسبیح ہاتھ میں ان کے ہوتی، مسلح ان کے بغل میں ہوتا، ایسے لوگوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے درمیان نااتفاقی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے مارکیٹ میں چھوڑ دیا۔ باقاعدہ انہیں سیلری دیتے، تنخواہ دیتے اور انہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے لیے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں مسلمانوں کے مقدمہ عقائد اور بزرگوں سے وراثت میں ملے ہوئے معمولات پر ان لوگوں نے تیشہ زنی شروع کی، لشکر چلانا شروع کیا، مسلمانوں کے مقدمہ عقائد کو باطل گرداننا شروع کیا اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنا شروع کیا۔ 1857 سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں بنام مسلم صرف دو جماعت موجود، ایک شیعوں کی اور دوسرے جتنے تھے وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت، جنہیں آج کی اصطلاح میں سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے، اسی دو جماعت کے لوگ تھے۔ مگر سید احمد رائے بریلوی، اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیڈوی، اس قسم کے لوگوں کو انگریزوں نے خرید کر، اچھا یہ کمال کی بات ہے، تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سب کے سب لوگ دلی کے آس پاس کے تھے، سارے کے سارے دلی کے آس پاس کے لوگ، جنہیں آسانی سے ان لوگوں نے اپنا نوکر بنایا، یرغمال کیا اور ان سے اپنی خدمات حاصل کی۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف، انتشار اور تفریق پیدا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تک مسلمانوں کا جو متفقہ عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر کسی طریقے کی کوئی باقی یا ادنا سی توہین کا شائبہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خلیل احمد امبیڈوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کی ذات پر حملہ کر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ پر حملہ کیا۔ اسی طریقے سے تقریباً اس وقت تک 1300 سال سے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو نور سے پیدا فرمایا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ بزرگان دین کے آستانے پر حاضر ہونا جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، اسلاف کی تعلیم اور ان کے معمولات اس سے بھرے ہوئے۔ اب تک اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور معمول رہا کہ وہ اپنی مسجدوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی محافل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے اور الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کیا کرتے تھے، مگر انگریزوں نے یہ جماعت مدینہ بھیجنے کے بعد اولیاء کرام کی بارگاہ میں ان کے آستانے پر حاضری کو معاذ اللہ شرک سے تعلق کیا اور کہا کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، جو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، جن کا نام عبد النبی ہے، عبد الرسول ہے، عبد المصطفیٰ ہے، وہ مشرک ہو گیا۔ اس طریقے کے وہ متفقہ عقائد جو مسلمانوں کے درمیان مروج تھے ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا گیا، مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکالنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کے علم سے تشبیہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ نماز اپنے گائے اور بچڑے کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر قرار دیا گیا۔ اس طریقے کی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بکی جانے لگی، یہاں تک کہا گیا کہ جس کا نام محمد کے علی ہے وہ کا خالق و مختار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتابوں میں لکھا گیا کہ انہیں کا علم ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ذات پر حملہ کر کے معاذ اللہ مسلمانوں کو کے دنوں سے آپ کی محبت کو نکالا گیا۔ ایسے بھیانک اور متوازن دور میں جبکہ حکومت مشنری مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو پارا کر کے انتشار اور انقلاب پھیلا رہی تھی، اللہ رب العزت نے ہندوستانی مسلمانوں کو کی حفاظت و صیانت کے لیے بریلی کی سرزمین پر 14 جون 1856 کو ایک مرد قلندر کو پیدا فرمایا۔ دنیا اسی کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ اب آپ تاریخ کا پس منظر سرسری طور پر نگاہ میں رکھنے کے بعد جب اس حقیقت کو جان چکے کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص مشن کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت بدعقیدگی میں ڈوبی ہوئی قوم کو عقیدہ صالحہ عطا کرنے کے لیے، گمراہی میں بھٹکتی ہوئی قوم کو صراط مستقیم بتانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے جب ایک بندے کو بھیجا تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی صلاحیتوں سے بھی سرفراز فرمائی، خصوصی صلاحیت آپ کو عطا فرمائی اور حدیث پاک کا وہ مفہوم آپ پر مکمل طریقے سے ثابت آیا جسے ابو داؤد نے جو حدیث پاک ابو داؤد میں موجود ہے اور جو کتاب العلم میں موجود ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامة على كل راكب مجددا من یجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال کی تکمیل پر ایک ایسے بندے کو پیدا فرماتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے۔ تجدید کا مطلب کہ دین میں جو غلط باتیں داخل کی جاتی ہیں، فساد پرست لوگوں کی طرف سے جو ناجائز امور داخل کر دیے جاتے ہیں اسے وہ چھانٹتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں اور پھر دین کو اس کی راہ پر گامزن کرتے ہیں جو راہ صحابہ کرام سے منتقل ہوتی ہوئی
سلف صالحین کے توسط سے ان تک پہنچی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو مجدد بنا کر پیدا فرمایا، آپ کو خصوصی صلاحیتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ اس کی تفصیل تو پیش نہیں کی جا سکتی، ایک جو جھلک آپ ملاحظہ فرمائے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ کو خصوصی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا۔ آپ کی سیرت و سوانح کی کتابوں میں مذکور ہے، انوار رضا اور سیرت اعلیٰ حضرت وغیرہ کتابوں میں یہ بات مرفوع ہے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان جب مکتب میں استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے، استاد آپ کو پڑھاتے، استاد کے ساتھ ساتھ پڑھتے، ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد کتاب بند فرماتے۔ جب سبق سنانے کا موقع آتا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بہت عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے آپ سبق سنا دیتے۔ آپ کی اس انداز کو دیکھ کر کے استاد صاحب کو حیرت ہوتی۔ جب کئی روز پوری سلسلہ چلتا رہا، ایک دن استاد محترم حیرت الاعجاز کے سمندر میں ڈوب کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ امن میاں، یہ آپ کا عروضی نام ہے اعلیٰ حضرت، امن میاں انسان ہو یا فرشتے، مجھے پڑھاتے دیر نہیں لگتی کہ اس سے پہلے تم سبق یاد کر لیتے ہو۔ سلسلہ چلتا رہا، پھر کچھ دنوں کے بعد جب سبق اور آگے بڑھا، مشکل کی طرف بڑھے، تو بھی امام محمد رضا کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ استاد محترم آپ کو تنہائی میں لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد آپ کے کانوں میں کہتے ہیں کہ بیٹے میں یہ راز کسی سے افشا نہیں کروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم اپنی اصلیت مجھے بتا دو، تم انسان ہو یا جن، تم کس طریقے سے اتنا سبق اتنی آسانی سے اتنا بہتر طریقے سے یاد کر لیتے ہو؟ امام محمد رضا جواب دیتے ہیں کہ الحمدللہ میں انسان ہوں اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جس سے اس نے مجھے مالا مال فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، ذہانت عطا فرمائی۔ آپ کی زبان نگار تحریر فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے اسٹیج پر سیرت رسول کے موضوع پر تقریباً 2.5 گھنٹے تک ایسی فصیح و بلیغ تقریر فرمائی کہ پورا مجمع اشش کر رہا تھا اور ہر حرف پر آپ کو داد دیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صلاحیت ہے۔ صرف 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ کلام پاک مکمل فرما لیا اور 14 سال کی عمر میں آپ مروجہ علوم و فنون سے مکمل طریقے سے واقف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو سارے فضیلت کے سربراہ کیا گیا۔ 14 سال کی عمر میں اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے سماج اور معاشرے پر نگاہ دوڑائیں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں 14 سال کے بچوں کی کیا حقیقت ہے اور وہ کتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں، مگر امام اہل سنت 14 سال کی عمر میں مروجہ علوم سے واقف ہو جاتے ہیں، آپ کی دستار ہو جاتی ہے اور اسی دن سے آپ باقاعدہ فتویٰ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سب سے پہلا فتویٰ رضاعت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں آپ کے والد محترم نے پیش فرمایا اور کہا کہ اس کا جواب لکھو، اور آپ نے صحیح و صادق جواب لکھ دیا، آپ کے والد محترم بہت خوش ہوئے اور خوشی کے حالت میں انہوں نے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور مسند اصلاح پر بٹھا دیا کہ اب تم اس لائق ہو گئے کہ تم لوگوں کو فتویٰ دے دو۔ 14 سال امام محمد رضا کی حیرت انگیز صلاحیت اور اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کے آپ کے اوپر فضل خاص کا تذکرہ انشاءاللہ اور موقع پر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی
خصوصیتوں سے مالا مال فرمایا۔ اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں اور بات فرما دے، کیوں تو آپ کی حیات مبارکہ کے بہت سارے گوشے ہیں جس میں آپ یگانے روزگار ہیں، مگر آج پوری دنیا جو آپ کو امام اہل سنت اور مجدد دین و ملت مانتی ہے، آخر اس کے پیچھے کیسی قدرتیں اور کیسے کارنامے کار فرما ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ حقیقت سماعت فرمائیں کہ جس طریقے سے آپ نے علمی کارنامہ انجام دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب مقدسہ جب تک پروانوں کے درمیان موجود رہی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کاموں کے مرجع جس کو جیسی ضرورت پیش آتی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی ضرورت پوری فرماتا۔ مگر جب آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے۔ ان رہنماؤں کو اسلاف کرام نے، علماء کرام نے، شیوخ نے، بزرگان دین نے 3 طبقوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک طبقہ مستحیم کا، دوسرا طبقہ مجتہدین کا، اور تیسرا طبقہ مجددین کا۔ جن حضرات نے عقائد و مسالک میں لوگوں کی رہنمائی کی انہیں مجددین کے نام سے جانا گیا۔ جن حضرات نے فقہ و افتاء کا رخ اختیار کیا اور لوگوں کی فقہی رہنمائی فرمائی انہیں مجتہدین کا نام دیا گیا، اور جنہوں نے طریقت اور تصوف کی دنیا میں رہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کی انہیں مصلحین کا نام دیا گیا۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی شخصیت ماضی قریب میں ایسی جامع شخصیت ہے کہ اس میں جہاں ایک طرف مصلحین کی کارروائیاں اور خدمات نظر آتی ہیں، وہیں پر مجتہدین کی کارروائیاں اور ان کے کارنامے بھی نظر آتے ہیں، اور وہیں پر مجددین کی خصوصیات بھی نظر آتی ہے۔ یعنی ماضی قریب میں امام محمد رضا کی شخصیت ایسی جامع شخصیت ہے جس کی نظیر گزشتہ 1000 سالوں تک اسلامی اسکالرز کے درمیان نظر نہیں آتی۔ 1-2 صدی میں نہیں بلکہ 1000 صدی میں امام محمد رضا جیسی جامع شخصیت اہل علم کو نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک مثال سماعت کریں، آج کی کو مکمل کی جائے۔ ایک مثال سماعت کریں وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے تیمم کے تعلق سے جو مسائل بیان فرمائے ہیں اس میں جن چیزوں سے تیمم جائز ہے، امام محمد رضا سے پہلے جتنے علماء کرام ہوئے انہوں نے 72 قسم کی چیزیں بتائیں جن سے تیمم جائز، اور 58 قسم کی چیزیں ایسی بتائیں جن سے تیمم جائز نہیں۔ مگر امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی خداداد صلاحیت اور اپنی خداداد ذہانت سے وہ چیزیں جن سے تیمم جائز ہے انہیں 72 سے بڑھا کر کے 181 تک بیان فرمایا۔ 181 چیزوں سے تیمم جائز ہے، اور جن چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہے انہیں پہلے علماء نے 58 بتایا تھا، امام اہل سنت نے انہیں 120 تک بتایا۔ 120 چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم جائز نہیں ہے۔ اب بتائیے، ماضی کے علماء کرام کی پوری جماعت ایک طرف اور تنہا امام محمد رضا کی ذات ایک طرف، کہ آپ نے 72 پہ اضافہ فرما کر کے 181 کیا اور 58 پہ 62 کا اضافہ فرما کر کے 120 بتایا۔ اس طریقے سے ایک تو نہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب بندے کو خاص صلاحیت دے کر کے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج علماء اہل سنت اپنے پلیٹ فارم سے عوام اہل
पाकिस्तान के मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम देते हैं कि इस दौर में अगर हक किसी के साथ है तो वो इमाम अहमद रजा के साथ है। आज के इस दौर में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हक्कानियत के मेयार हैं। आज के दौर में मसलक आला हजरत हक व सदाकत का आलम बरदार मसलक है। आज जबकि लोग फिरकों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए हैं, मामूलात अलग कर चुके हैं, अपने तरीके अलग कर चुके हैं। हदीस पाक की रोशनी में क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सबईना व सबईना अला सलासतु व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। क़ालू मा हिय या रसूलल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी, रवाहु तिरमिज़ी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पहले ज़माने में लोग 72 फ़िरक़ों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह उनमें से हक पर कौन लोग होंगे? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले हक की रविश और उनकी तरफ रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा चलेंगे वही तरीका हक होगा और वही फिरका जन्नती होगा। मेरी मिल्लत के जवानों, आज इस दौर में जो फिरका आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल पैरा है और जो जमात मा अना अलैहि व अस्हाबी की मुकम्मल तरीके से मिसाक है, वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है, जिसे आज के दौर में